السلام علیکم. یہ ویڈیو ورچوئل نمبر کے بارے میں ہے کہ اس کے تھرو اسکیمز کس طرح سے ہو سکتے ہیں یا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ابھی تک ہو بھی رہی ہو لیکن ان کو آئیڈیا نہ ہو رہا ہو کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں، جو ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں، جو ان کے ای کامرس کے اکاؤنٹس ہیں، جو ان کے ای کامرس کے ایسٹس ہیں، وہ کس طرح سے اسکیم ہو رہے ہیں اور کس طرح سے وہ جو ہے ہیک کیے جا رہے ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب دیکھیں بہت ساری کمپنیز ہیں جو ورچوئل نمبر پرووائڈ کرتی ہیں، جن میں بہت ساری فیمس اور بڑی کمپنیز بھی ہیں، چھوٹے بزنسز بھی ہیں، بہت ساری اچھی کمپنیز بھی ہیں اور بہت سارے جو ہے فیک کمپنیز یا فیک سیٹ اپس بھی ہیں. میرا مقصد ان کمپنیز کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے. میرا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک آئیڈیا دے سکوں کہ یہ چیز کتنی زیادہ رسکی ہے اور آپ کے بزنس کا جو کنٹرول ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے ان سیٹ اپس پہ، ان نمبرز پہ، ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے سیکیور کر سکتے ہیں. دیکھیں جب آپ بزنس سائن اپ کرتے ہیں، کمپنی فارمیشن کرتے ہیں، کمپنی فارمیشن کرتے ہیں اور تو آپ کو بہت ساری ڈاکومنٹس یا بہت ساری چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ کا نمبر جو ہے ایک ورچوئل نمبر کی بھی ضرورت آپ کو پڑتی ہے. اسی طرح سے بہت سارے جب آپ ای کامرس پہ اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہیں، امیزون کا لے لیں یا ڈیفرنٹ آپ ای بے کا لے لیں یا ادر جو ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ورچوئل نمبر ہے اس کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے. اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی نمبر نہیں ایکسیپٹ ہوتا کسی سائٹ پہ، یا ایسا ہوتا ہے کہ اس جو ہے او ٹی پی نہیں آتا. تو بہت سارے جو چیزیں ہیں ان کے ایشوز ہیں، ڈیفرنٹ ریزنز ہیں، ڈیفرنٹ ایشوز ہیں. تو ایک انسان کی جو ہے نا ضرورت بھی ہے ورچوئل نمبر، اس کے بغیر وہ بزنس کو رن نہیں کر پاتا یا سائن اپ نہیں کر پاتا. لیکن ایک سائڈ تو اس کی بڑی پازیٹیو سائڈ ہے جو ہر شخص کو معلوم ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایپ، کوئی نہ کوئی چیز ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے لے لو، یہ بہتر ہے، اس کی اور ہے. لیکن میری نظر میں کوئی بھی نمبر اگر میں ویسے اپنے لیے لوں تو کوئی بھی نمبر سیکیور نہیں ہے، ورچوئل نمبر خاص طور پہ. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ایک تو پازیٹیو سائڈ ہے اور ایک ڈارک سائڈ ہے بزنس کی جو ہر شخص نہیں دیکھ سکتا، جو میں کسی لیول تک جو ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. اور میرے ایکسپیرینسز اس طرح کے بھی ہیں، پہلے ٹیکنیکل بھی تھے اور بعد میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں نے ایکسپیرینس کیے ہیں. دیکھیں اسکیمرز جو ہوتے ہیں، اسکیمرز کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں. کچھ اسکیمرز ایسے ہوتے ہیں جو کوئی چھوٹا موٹا اسکیم کرتے ہیں. کچھ اسکیمرز ایسے ہوتے ہیں جو بہت سسٹمیٹکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جو تھوڑا کوئی لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ یا کچھ کروڑوں کا اسکیم کریں. ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ انٹرنیشنل جو ہے اسکیمرز ہوتے ہیں، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ بڑے اسکیمز کرنے کا اور ایک کنٹینیوسلی ایک چین چلانے کا ہوتا ہے کہ بس کرتے چلے جائیں. اس طرح کے جو اسکیمرز ہوتے ہیں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے ایک چیزیں ریسرچ سے مجھے آئیڈیا ہوتا ہے اور جو میرے ایکسپیرینس مجھے بتاتا ہے، وہ ڈیفرنٹ کمپنیز جو ورچوئل نمبرز کی ہیں ان کو یہ ایکوائر کرتے ہیں، موسٹلی ایکوائر کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس انویسٹمنٹس کے ایشوز نہیں ہوتے. انہوں نے بڑے بلینز میں، ملینز میں جو ہے اسکیمز کرنے ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے اس کے لیے کمپنیز اس طرح کی جو ہے باہر کی کمپنیز کو، فورن کمپنیز کو، ڈیفرنٹ کنٹریز کی ہو سکتی ہیں، ان کو ایکوائر کرتے ہیں. اور ایکوائر کرنے کے بعد ان کے پاس ایک پورا کنٹرول آ جاتا ہے بہت سارے بزنسز کا. اس میں نہ صرف یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ڈیفرنٹ کنٹریز سے بزنسز کر رہے ہیں اور وہ اس کمپنی کی سروس یوز کر رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ جب بزنس سائن اپ کرتے ہیں، فارمیشن کمپنی کرتے ہیں، آپ جو نمبر ایکوائر کرتے ہیں تو اس نمبر سے بیسیکلی کیا ہے کہ آپ نے اپنا سم ٹائم جی میل بھی سائن اپ کر لیتے ہیں. آپ کی جو ہے او ٹی پی جو آپ کے اکاؤنٹس کا ہے وہ تو اسی میں جانا ہے. اب فار ایگزامپل آپ کا ای کامرس کا اکاؤنٹ ہے، کوئی امیزون کا اکاؤنٹ ہے، کوئی اور اکاؤنٹ ہے، آپ کی اس میں سیل آ رہی ہے $1 ملین، آپ کی سیل آ رہی ہے $5,000، آپ کی سیل آ رہی ہے $500، یا آپ کی سیل بہت زیادہ ہے، بہت کم ہے. لیکن آپ اس کا ایک کنٹرول سمجھیں کہ اس کا جو ایک کنٹرول ہے، جو او ٹی پی وغیرہ اس کا جاتا ہے،
وہ جاتا ہے ڈائریکٹ ایک تھرڈ پارٹی کمپنی کے پاس، اور وہ کمپنی تو ظاہر ہے کہ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، انہوں نے پرائیویسی جو ہے آپ کی رکھنی ہوتی ہے، لیکن اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس کا مس یوز نہیں کریں گے یا مس یوز نہیں کریں گے، اسپیشلی اگر وہ کمپنی کے جو بیک اینڈ پہ جو ایک سیٹ اپ ہے، جو ایک انویسٹمنٹ ہے، وہ ایک ایسے انٹرنیشنل فراڈ کی ایک انٹرنیشنل اسکیمر کی ہے جس کا مقصد اسکیم کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا، اس میں آپ کا جو ایسٹ ہے، آپ کے جتنے بھی ای کامرس ایسٹس ہیں وہ تو انسیکیور ہیں، آپ ان کو سیکیور نہیں کنسیڈر کر سکتے. ٹھیک ہے، دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد مزید اگر آپ کے ای میل اور ادر بہت ساری جگہوں پہ آپ نے اس نمبر کو یوٹیلائز کیا ہوا اور وہ نمبر کسی ایسی فیک کمپنی یا فیک جو ہے، دیکھیں آپ کبھی بھی کسی چیز کو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اتنا ایزیلی جو ہے جج نہیں کر سکیں گے کہ کیا یہ کمپنی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے ٹھیک ہے، ویل نون کمپنیز ہیں، ان کے نمبرز ہیں، ان کی سروسز ہیں، دیٹس اوکے، لیکن پیچھے کیا سیٹ اپ چل رہا ہے یو ڈونٹ نو. بہت سارے اکاؤنٹس ایسے ہیک ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں کہ وہ اس چیز کا سورس ہی نہیں فائنڈ کر سکتے کہ اصل میں یہ اکاؤنٹ کے ساتھ ہوا کیا ہے. کوئی سوچتا ہے شاید وی پی ایس پہ یوز کر رہا تھا تو وی پی ایس ہیک ہو گیا، کوئی سوچتا ہے کہ بھی مطلب کسی اور سائٹ سے میری یا لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں کوئی وائرس تھا اور اس طریقے سے جو ہے وہ اکاؤنٹ میرا ہیک ہوا اور اس میں سے جو ہے میرا نقصان ہو گیا. لیکن ایک سائڈ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اپنی بزنس کا پورا کنٹرول دیا ہوا ہے، نہ صرف نمبرز میں بلکہ اور بھی، اگر کسی سائٹ سے آپ نے اپنے بزنس کا کنٹرول کسی اور کو دیا ہوا ہے تو اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ آپ کو آئیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ جج ہی نہیں کر سکیں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں لگے گی کہ کیا میرا کمپیوٹر ہیک تھا، کیا وی پی ایس کا ایشو تھا، کیا کوئی اور ایشو تھا، کیا ای میل ہیک تھی یا کچھ اور تھا جس کی وجہ سے چیز ہوئی ہے. لیکن اس میں جو ہے اگر آپ رسک انالیسس کریں گے تو آپ کے سامنے نمبر بھی ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے کہ بھی یہ رسک جو نمبر میں نے لیا تھا یہاں سے تو نہیں کچھ ہوا، لیکن وہاں پہ آپ کہیں گے نہیں یہاں پہ تو کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو سب لوگ یوز کر رہے ہیں. تو اگین نمبر بہت ساری اچھی کمپنیز کے بھی ہیں، بہت ساری اس کے بھی ہیں، لیکن میرا کنسرن ان نمبرز کے ساتھ جو ان کمپنیز کے ساتھ نہیں، میرا کنسرن یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے بزنس کو سیف کیسے کر سکتے ہیں، آپ اپنے ایسٹ کو سیف کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو یہی اچھا ایک بات میں اور کرتا چلوں، وہ یہ کہ دیکھیں اگر آپ نے کسی غلط کمپنی کا ورچوئل نمبر یوز کر لیا یا کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں آئیڈیا بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کمپنی یا وہ شخص جس کا آپ سروس یوز کر رہے ہیں ان کے پاس اگر آپ کے بزنس کا زیادہ کنٹرول ہے تو اور وہ ہیں بھی اسکیمر نمبر 2، تو کیا کر سکتے ہیں وہ آپ کے ای میل میں آپ کے جو ہے انجیکٹ کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی وائرس، کوئی نہ کوئی ملیشیس. اس سے کیا ہوگا، آپ کا سسٹم گیا، آپ کا موبائل گیا، آپ کا فیملی، آپ کے فرینڈس، ایک دور تک جو ایک پورا آپ کا نیٹ ورک ہے اس کو وہ ایک نیٹ ورک کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیجیٹل لائف اتنی ایزی نہیں ہے جتنا ایزی لوگ سمجھتے ہیں. اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ صرف آپ کو، آپ کے بینک اکاؤنٹس تک، آپ کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک، آپ کے ای کامرس اکاؤنٹس تک، بلکہ آپ کے پورے نیٹ ورک تک کوئی جو آپ کی فیملی ایک پورا ایک سائیکل ہے اس کو پورا جو ہے ڈیمیج کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایز اے اسٹارٹ اپ نوٹ اسٹارٹ کیا ہے یا ایون کہ آپ ایک اچھے لیول پہ پلے کر رہے ہیں، اچھے لیول پہ آپ بزنس کو رن کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنے بزنس میں جتنے بھی رسک ہیں ان کو دوبارہ سے ایک بار دیکھنا چاہیے کہ کیا کس جگہ پہ میں کتنا رسک لے کے بیٹھا ہوں. اور اپنے جو مین اکاؤنٹس ہیں، آپ کے جی میل ہو گیا، آپ کا جو بھی آپ ای میل یوز کر رہے ہیں، آپ کا فون نمبر ہو گیا، جو کہ آپ کے اکاؤنٹ کی ایک پوری ایکسیس رکھتے ہیں، آپ کا بزنس کا پورا کنٹرول رکھتے ہیں، ان کو ایک بار دوبارہ چیک کریں. اور اگر آپ ورچوئل نمبر یوز کر رہے ہیں اور آپ کا بزنس اچھی جگہ پہ چل رہا ہے تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اس نمبر کو آپ نے یوز کرنا ہے، دیٹس یور اون چوائس. بٹ اگر آپ ایک فزیکل نمبر لے سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کا اگر پورا کمپنی رجسٹرڈ ہے تو کمپنی کے نیم پہ وہاں پہ اپنا کوئی بزنس، کوئی جو بھی ایک پروسیجر، ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے اس کے انڈر آپ اگر اپنا کوئی نمبر ایسا لے لیں، سم وغیرہ ایکوائر کر لیں، وہاں پہ اپنا کوئی لینڈ لائن نمبر لے لیں،
اس کی بیس پہ آپ اپنے بزنس کو جو ہے آگے رن کریں تو آپ کے لیے جو سیکیورٹی ہے آپ کے بزنس کے جو کنٹرول ہے وہ بڑھ جائے گا. اور یہی ہونا چاہیے. اگر بزنس پہ کنٹرول زیادہ نہ رہے تو بعد میں نقصان ہوتے ہیں. اور میری بس یہی سجیشن تھی. تھینک یو.